أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 84. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مدین والوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہر مدین کی طرف، مدین کی بستی کی طرف اس قبیلے والوں ہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم اپنے اعمال یعنی کم ناپ تول جو بدعملی کر رہے ہو ایسا نہ کرو. میں تمہیں بھلائی میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا. قال، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اس صورت میں ذکر کیے گئے واقعات میں سے یہ چھٹا واقعہ ہے. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے. بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین پڑ گیا، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین نے اس شہر کی بنیاد ڈالی تھی. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیں. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سب سے پہلے یہ فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. توحید کی دعوت دینے کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جو کام زیادہ اہمیت کے حامل ہو پہلے اس کی دعوت دے، پھر اس کے بعد جس کی اہمیت ہو اس کی دعوت دے. کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے. جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیچنے آتا تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہو
اتنا لے لے، اور جب وہ کسی کو اپنی چیز فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کر جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں یہ بری عادت چھوڑنے کی دعوت دی اور فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور ایسے حال میں تو آدمی کو چاہیے وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، نہ کہ دوسروں کے حقوق میں کمی کرے۔ ایسی حالت میں اس عادت سے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ اگر تم ناپ تول میں کمی سے باز نہ آئے تو بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن کے عذاب سے عذاب آخرت مراد ہو۔ صدق اللہ العظیم۔